السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پاک کا نقشہ بنا ہوا ہو تو کیا اس کے اوپر کوئی مقدس تحریر لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پاک کے نقشے پر کسی قسم کی مقدس تحریر لکھنا شرعاً جائز ہے۔ ہاں، البتہ لوگوں کو تشویش و وساوس سے بچانے کے لیے نہ لکھا جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لکھتا ہے تو شرعاً وہ گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ کسی چیز کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعی چاہیے جو کہ یہاں پر نہیں ہے، جبکہ اس کے جائز ہونے پر دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، یعنی اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کان فیہ لوحان من التوراۃ وکان فیہ عصا موسیٰ ونعلہ وعمامۃ ہارون وعصاہ وقفیز من المن الذی کان ینزل علی بنی اسرائیل، یعنی اس تابوت سکینہ کے اندر تورات کی 2 تختیاں تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور آپ کے دونوں نعل مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کا عصا مبارک، اور بنی اسرائیل پر جو من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس میں سے من کا کچھ حصہ بھی تھا۔ تو دیکھیں جب اس تابوت سکینہ کے اندر رب تعالیٰ کا کلام یعنی تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں مستعمل نعلین شریفین اکٹھے ایک ہی باکس کے اندر تھے اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اپنی ہی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، تو وہاں پر تو عین نعل اور اللہ کے مقدس کلام کو اکٹھا کیا جانا تھا، جبکہ صورت مسئولہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عین نعل نہیں بلکہ نعل شریف کا نقش ہے اور ساتھ مقدس تحریر ہے، تو ان دونوں کو جمع کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اور پھر یہ فرق بھی ملحوظ خاطر رہے کہ کہاں وہ نعل شریف جو ایک عرصہ تک استعمال میں رہا اور پھر اللہ کی لا ریب کتاب تورات شریف کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا، اور کہاں وہ نعل شریف کا فقط نقشہ جو کاغذوں کے اوپر بنا ہوا ہو اور اس کے اوپر یا نیچے کوئی مقدس تحریر لکھ دینا، لہٰذا یہ بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اس فرق کو اور آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں ڈنر ٹیبل کے اوپر اگر کوئی گھر کا فرد فیملی ممبر اپنے استعمالی جوتے لا کر اسی ڈنر ٹیبل کے اوپر سب کے سامنے رکھ دے تو یقیناً اس کو سب برا اور معیوب ہی سمجھیں گے، لیکن اگر اسی ڈنر ٹیبل کے اوپر سب فیملی ممبر کے سامنے اگر کوئی شخص نیوز پیپر لا کر رکھ دے اور اس نیوز پیپر کے اوپر کسی شوز کمپنی کی ایڈورٹائز ہو اور اس پر شوز کی فوٹو بنی ہوئی ہو تو اس کو کوئی بھی معیوب نہیں سمجھے گا، بلکہ اسی نیوز پیپر کے اوپر کھانا بھی رکھ کر کھا رہے ہوں گے، بلکہ بعض جگہوں پر تو کھانے کو اسی طرح کی نیوز پیپر میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، تو اس کو کوئی بھی معیوب نہیں سمجھتا۔ کیوں کہ یہ بعین ہی وہ شوز نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، بلکہ اس جوتے کی ایک تصویر و نقش ہے۔ یہ تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ مثال تھی، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل شریف جو کہ اہل ایمان کے لیے تاج کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر اس کا نقش، تو اس کے اوپر کوئی مقدس تحریر لکھنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اسی طرح المبسوط کے اندر امام سرخسی علیہ رحمہ نے لکھا فی خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 300 فرس مکتوب علی افخاذها حبیس فی سبیل اللہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 300
گھوڑے ایسے تھے جن کے رانوں کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا حبیس فی سبیل اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، وہ سب صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک گھوڑا نہیں، کم و بیش 300 گھوڑوں کی رانوں کے اوپر حبیس فی سبیل اللہ لکھا پایا، لیکن منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ گھوڑے کی وہ ٹانگیں اور وہ بھی پچھلی ٹانگیں اور اس کی بھی وہ رانیں یعنی تھائز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھوایا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے وہاں پر محلے بے احتیاطی زیادہ ہے بنسبت ایک عام مقدس نعل کے مقدس نقشے کے اوپر ایک مقدس تحریر کرنے کے۔ اور امام سرخسی نے یہ بات نقل کرنے کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بھی لکھ دیا، وَهَذَا الْأَصْلُ مَعْرُوفٌ أَنَّ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَيْسَ فِي عَيْنَيْهِ نَصٌّ يُبْطِلُهُ فَهُوَ جَائِزٌ۔ یعنی اس سے یہ ایک رول سمجھ میں آیا کہ ہر وہ کام جو لوگوں کے اندر رائج ہو اور اس کے اندر کوئی ایسی نص نہ ہو جو اس کو باطل کر دے تو وہ کام کرنا جائز ہے۔ لہٰذا اگر عاشقان رسول کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ وہ نقش نالے پاک کو اپنے سینوں کے اوپر لگاتے ہیں یا گھروں میں سجاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی مقدس تحریر لکھتے ہیں، اور اس چیز کو باطل کرنے کے لیے، ناجائز ثابت کرنے کے لیے کوئی قرآن و حدیث سے نص نہیں ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ اور یقیناً وہ یہ عشق و محبت ہی میں ایسا کرتے ہیں، ان کی ہرگز قطعاً بے ادبی کی نیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ نقش نال پاک کے اوپر کسی قسم کی مقدس تحریر لکھنا جائز ہے۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔